عوامی ایکشن کمیٹی سڑکوں پر کیوں آتی ہے؟ احتجاج، مظاہرے، جلسے، جلوس، سیاستدانوں کو للکارنا، اپنے حقوق کی باتیں کرنا، کیا اس سے آپ تنگ نہیں آ گئے؟ تو پھر آپ سوچتے بھی ہوں گے کہ کوئی سیاسی پارٹی عوام کو سڑکوں پر کیوں نہیں نکال سکتی، تو عوامی ایکشن کمیٹی کیسے عوام کا اعتماد حاصل کر سکتی ہے؟ تو سنیں پھر، عوامی ایکشن کمیٹی نوجوانوں کو لے کر سڑکوں پر کیوں ہے؟ آزاد کشمیر میں 90% بجٹ انتظامی اخراجات پر خرچ کیا جاتا ہے، جبکہ 10% رقم علاقے میں تعمیراتی منصوبوں کے لیے مختص کی جاتی ہے، لیکن اس رقم سے بھی وزراء اور بیوروکریسی مبینہ کک بیکس اور کمیشن خوری کر کے پیسوں کا ایک بڑا حصہ واپس وصول کرتے ہیں۔ صحت کا بجٹ آبادی کی شرح کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبہ پنجاب سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس علاقے کے لوگ آج بھی علاج کے لیے ایبٹ آباد، راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور اور کراچی جاتے ہیں۔ گزشتہ 50 سال سے سیاستدان سرکاری محکموں کو قوانین اور سرکاری رولز کے بجائے اپنی خواہش اور مرضی سے چلا رہے ہیں۔ یوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے لوگ، بالخصوص نوجوانوں کا یہاں کے سرکاری اداروں اور محکموں سے اعتماد اور اعتبار اٹھ چکا ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کو ہی لے لیجئے، جہاں گزشتہ 5 دہائیوں کے دوران ہر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے میرٹ کے بجائے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے عزیز و اقارب اور سیاسی کارکنوں کو بھرتی کیا، یہاں تک کہ اس ادارے میں 53 ارکان اسمبلی کی دیکھ بھال کے لیے گریڈ 1 سے 20 تک 500 کے قریب ملازمین کو بھرتی کیا گیا ہے۔ یہ دنیا کی واحد قانون ساز اسمبلی ہے جہاں سرکاری ملازمین گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں اور پھر انہیں باری باری خاموشی سے حاضری لگانے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ ان ملازمین میں سے بیشتر یا تو سیاستدانوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں یا ان کی مرضی سے نجی کاروبار کرتے ہیں۔ احتساب اس علاقے میں برائے نام ہے۔ آج تک کسی بھی کرپٹ سیاستدان اور بیوروکریٹ پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق آزاد کشمیر میں سینکڑوں سرکاری ملازمین کے پاس مبینہ جعلی تعلیمی اسناد ہیں اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں، جبکہ پی ایچ ڈی، ایم فل اور ماسٹرز ڈگری والے بچے اور بچیاں میرٹ کے باوجود سیاستدانوں کی اقربا پروری کی وجہ سے سرکاری نوکریاں حاصل نہیں کر پا رہے۔ آزاد کشمیر کے 1 لاکھ سے زائد لوگ پاک فوج اور 4 صوبے میں مختلف فورسز میں نوکری کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے کیا کیا؟ عوامی ایکشن کمیٹی نے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور ان کی اس طاقت کو تاجر تنظیموں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میں تبدیل کر دیا اور مظفر آباد میں ایک تنظیم قائم کر لی۔ 1 سال قبل اس ایکشن کمیٹی کے احتجاج نے نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ حکمرانوں کو بجلی اور آٹا سستے کرنے پر مجبور کیا، بلکہ اس کے دائرہ کار میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ 29 ستمبر کو عوامی ایکشن کمیٹی پھر سڑکوں پر آ رہی ہے، جس کو روکنے کے لیے اس مرتبہ حکومت نے بھی بھرپور تیاری کی ہے اور احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے سرکاری وسائل استعمال کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام آباد سے بھی 2000 سے زائد اضافی پولیس اہلکار آزاد کشمیر بھیجنے کی منظوری دی ہے۔ 29 ستمبر کی ہڑتال سے قبل حکومت کو گورننس کا ایسا ماڈل متعارف کروانا پڑے گا جس میں وزراء، سیکرٹریز اور سرکاری محکمہ جات کی تعداد کم کر کے ان کے بجٹ کو صحت، تعلیم اور عوامی منصوبوں کی تعمیر پر خرچ کرنا ہوگا۔ 3000 سے زائد بلدیاتی نمائندگان کو ان کا بجٹ جاری کرنے کے لیے پہل کرنی ہوگی اور سابق وزرائے اعظم، صدور اور دیگر اشرافیہ کی مراعات کو بھی ختم کرنا ضروری ہے۔